بغداد ایک تاریخی شہر جہاں ہارون الرشید کے خوابوں کی جھلک ملتی ہے اور علم کے چراغ جلتے رہتے ہیں۔ اسی شہر میں ہارونیہ نامی ایک علاقے میں ابو حمزہ اور ان کی بیوی فاطمہ رہتے تھے۔ ان کے 5 بیٹے تھے جو اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، کبھی کبھار اپنے بوڑھے ماں باپ سے ملنے آتے تھے۔ ابو حمزہ کے انتقال کے بعد فاطمہ نے بیٹوں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے عبد الرحمن کے گھر گئیں جو ایک دولت مند کپڑے کا تاجر تھا۔ عبد الرحمن کی بیوی کو فاطمہ کا بوجھ محسوس ہونے لگا اور عبد الرحمن بھی اپنی ماں کی خدمت میں اکتانے لگا۔ فاطمہ نے یہ محسوس کیا اور اپنے دوسرے بیٹے کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک کسان تھا جس کی اپنی زمین اور فصلیں تھیں، لیکن اس کی بیوی مریم کو بھی فاطمہ کا ساتھ راس نہیں آیا۔ نے بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر فاطمہ کو دوسرے بیٹے کے گھر جانے کے لیے کہہ دیا۔ فاطمہ نے دکھی دل سے اپنے تیسرے بیٹے حمید کے گھر کا رخ کیا۔ حمید جو سونے چاندی کا تاجر تھا نے فاطمہ کا احترام تو کیا، لیکن اس کے پاس بھی اپنی ماں کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کی بیوی بھی فاطمہ کو بوجھ سمجھتی تھی۔ آخر کار فاطمہ کو اپنے چوتھے بیٹے سلیمان کے گھر جانا پڑا۔ سلیمان ایک لالچی اور دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے فاطمہ کا استقبال اس لیے کیا کیونکہ اسے امید تھی کہ اسے اپنی ماں کی جائیداد ملے گی۔ جب اسے پتا چلا کہ فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس نے بھی اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ مایوس اور پریشان فاطمہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ قاسم ایک غریب اور محنتی آدمی تھا جو ایک روٹی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی سفینہ ایک رحم دل اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے فاطمہ کا دل سے استقبال کیا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ فاطمہ نے قاسم اور سفینہ کے پیار اور احترام کو دیکھ کر راحت کی سانس لی۔ انہوں نے قاسم کو بتایا کہ ان کے انتقال کے بعد وہ سوق السادہ نامی گلی میں یامین نامی ایک بوڑھے شخص سے ملے۔ وہاں ایک صندوق رکھا ہے جو ان کے والد نے چھوڑا تھا اور وہ صرف قاسم کو دیا جانا چاہیے۔ فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور قاسم نے اپنی ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ اس نے صندوق کھولا جس میں بغداد کے بازار میں کئی قیمتی دکانوں کے دستاویزات، زیورات اور اشرفیاں تھیں۔ قاسم نے ایمانداری سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیداد بانٹ دی لیکن اپنے حصے پر مطمئن رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عبد الرحمن کا کاروبار ڈوب گیا کہ فصلیں تباہ ہو گئیں، حمید کی دکان لوٹ لی گئی اور سلیمان کو دھوکہ دہی کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے برے اعمال کا پھل انہیں مل گیا۔ دوسری طرف قاسم کی ایمانداری اور ماں کی دعاؤں نے اسے برکت دی۔ اس کی روٹی کی دکان خوشحال ہوئی اور وہ ایک معزز شخص بن گیا۔ اس نے اپنی ماں اور باپ کی قبروں پر جا کر ان کی روح کی سکون کے لیے دعا کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کا پیار اور دعا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ جو لوگ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال ہوتے ہیں، جبکہ جو انہیں ترک کر دیتے ہیں وہ بالآخر مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔